خیال تھا کہ میں بتاؤں کہ میرے جو مطلب کنٹینٹ ہے وہ ایکچولی کہاں سے کیسے میں مطلب بناتی ہوں. تو گائز اس وقت آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ ہماری پھلوں کی بجائی ہو رہی اور ساتھ ہی میں نے آپ کو اپنی کپاس بھی دکھائی ہے. باقی کوئی 4 مہینے میں کوئی 4.5 مہینے میں لیکن یہ 3 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے. شام کا وقت ہے, سورج غروب ہو رہا ہے اور پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. کیسا خوبصورت منظر ہے. السلام علیکم. کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. یہ اس وقت میں باہر پھر رہی ہوں. ہماری یہاں پہ جو ہے نا تل کی فصل آج کاشت ہو رہی ہے. یہ سیڈ پڑا ہے, کیا نام ہے اس کا جی یہ ہے ورائٹی TS3. یہ دیکھیں تقریباً جو ہے نا سورج غروب ہونے ہی والا ہے, کیونکہ یہ جو تل کی بجائی کا وقت ہے نا وہ یہ والا وقت ہوتا ہے کہ جب شام ہو رہی ہو اس وقت میں اس کی بجائی کرتے ہیں تاکہ دھوپ نہ لگے زمین کو, تاکہ اس کا نا جو وتر ہوتا ہے وہ خراب نہ ہو. تو یہ اس وقت شام کو ہم یہ اس طرف ہماری یہ کپاس کی ہے فصل, اچھی فصل کھڑی ہے. یہ دیکھیں یہ فروٹنگ وغیرہ پہ آ چکی ہے. ویسے اس دفعہ جو دیر تک سردی پڑتی رہی ہے نا تو کپاس بھی رکی رہی ہے. اب جا کے کچھ ان دنوں میں نا اس کی بڑھوتڑی ہوئی ہے. تو میں ذرا ادھر وہ ٹریکٹر چل رہا تھا وہ دیکھیں مزدور کسان جو ہے خود ہل چلا رہے ہیں. تو یہ میں اس طرف اس لیے آ گئی ہوں کہ پھر وہاں پہ نا میری آواز ٹھیک جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچتی. تو اب یہ شام کا وقت ہے بالکل, اور تل کی فصل کی بجائی کے لیے ہم یہاں کھیت میں آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے نئی آسیں اور امیدیں لے کے فارمر ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ پتہ نہیں اس دفعہ ہوگا کیا تلی کے ساتھ, کیونکہ گندم جیسی جو کہ مطلب ایک ایسی فصل سمجھا جاتا ہے جو کہ کسی بھی لحاظ سے نقصان نہیں کرتی, اور کیونکہ گورنمنٹ خریداری کرتی تھی اس لیے. تو یہ جو تل کی فصل ہے یہ تو ٹوٹلی مطلب موسموں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا وقت اور حالات پہ. ہاں بہترین ہے نا. میں شداد تو نہیں ڈرایا ہے میرا دل نہیں مطمئن ہوتا پیا کہاں آخیا مار آخیا حال کی ہے مگر دوبارہ رمنی کا دیکھنا ہے یہ حال ٹھیک کوئی نہیں تو تمہیں تو گڑدا رہنا ہے. صحیح بات ہے پاس رہنا ہاں تھوڑا بھی کھانے رہنا اوپر وہ ٹبیاں ہیں نا, نکلا ٹبیاں ہیں. شداد نمائے ہاں بھی کتنی ٹبیاں خوش ہو گیا پورا اوپر تو ایک دم ماشاء اللہ بڑا بہترین کو نکالتا تھا. تو مطمئن ہے نا بھی ٹھیک ہے بات رے. چلو اللہ تعالیٰ خیر کرسی. کاشت کرنے سے پہلے ہی کچھ پھر ہاں بے شک اللہ پاک اپنا کرم فرمائیں گے. فارمر ہم لوگ بیچارے ڈرے ہوئے غریب کسان ہیں کہ اب تھوڑا سا وہ ان کو وہم پڑا ہے کہ نا شاید زمین کا وتر جو ہے خشک ہو چکا ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے. وہ جو بیج ڈال رہا ہے نا بندہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, مجھے بھی ٹھیک ہی لگ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھی کی امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بیج نے اگنا ہے. کسان اپنی طرف سے مزدوری اور اپنی جو کوشش ہے نا ایفرٹ وہ اپنی اچھے ہی کرتا ہے. تو گائز اس وقت آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ ہماری پھلوں کی بجائی ہوئی اور ساتھ ہی میں نے آپ کو اپنی کپاس بھی دکھائی ہے. کپاس کی فصل مجھے بہت پسند ہے, ذاتی طور پہ مجھے بڑی پسند ہے. جب اس کی چنائی ہوتی ہے بڑی رونقیں لگی ہوتی ہیں. بہت ساری عورتیں لیبر کی شکل میں ہوتی ہیں جو چنائی کرتی ہیں. تو اس لیے مجھے نا ساری فصلوں میں سب سے زیادہ کپاس پسند ہے. ویسے اس وقت یہاں پہ تل کی کاشت چل رہی ہے تو ساتھ ساتھ یہ ہماری جو کپاس ہے ویسے رکی ہوئی تھی
ठंडा रहा है ना मौसम अब तक, कह लें कि अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही, और फिर ये बीच में बारिश का जो आ गया ना मौसम, तो अब शाम हो रही है। वैसे भी यहाँ पे पुरसकून और ठंडा माहौल बना हुआ है। और गाइस जो हम फार्मर हैं, हम इस वक्त बहुत डरे हुए सहमे हुए कोई भी नई फसल काश्त कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि होना क्या है। हमें नहीं पता कि कपास का रेट हमें क्या मिलेगा, हमें नहीं पता हमें तिल का क्या मिलना है, क्योंकि जो गंदम है वो तो फिक्स होती है, लेकिन वो नहीं मिली। जो 39 रुपये था वो नहीं मिला, वो 27-28 रुपये लोगों को मिला है। तो ये कपास तो पहले भी प्राइवेट सेक्टर, और ये तिल वगैरह प्राइवेट सेक्टर खरीदता है, जो कि अपनी मर्जी से करता है कि उसने किस रेट पे खरीदनी है। तो यहाँ तो हुकूमत की खरीदारी तो कुछ नहीं हुआ, किसानों का तो मतलब कपास और तिल का क्या पता ना, डरे हुए इनसिक्योर हैं कि पता नहीं होगा क्या। मतलब अब आप इस फील्ड में जो लोग भी बैठे हैं ना, जो बहन भाई बैठे हैं, वो काश्त तो अब करेंगे कैसे, खाली जमीन को छोड़ दें, कैसे करें। तो लेकिन कुछ भी काश्त करने से पहले एक डर, एक खौफ की कैफियत है, होगा क्या आगे, क्या फ्यूचर है हमारा, हमारे बच्चों का और हमारी फसलों का। फसलों की आपकी इनकम पे डिपेंड करता है ना, फिर आपकी जिंदगी आगे, आपके बच्चों की जिंदगी। तो ये सारी चीजें इस वक्त किसान बहुत सारे खदशात में घिरा हुआ अपना कोई भी काम जो है ना वो कर रहा है। खुशी में नहीं कर रहा जैसे पहले किया करते थे ना, खुश खुश और बड़ा एनर्जेटिक होके करते थे। वो वाली हमारे अंदर ना फीलिंग ही नहीं आ रही इस दफा। कर भी रहे हैं, डर भी रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी मांग रहे हैं कि या अल्लाह इन फसलों को हमारे हक में भी बेहतर बना दे, और ये जो खरीदने वाले माफियाज हैं, या अल्लाह उनके भी दिलों में रहम फरमाना कि वो इस तरह से हमारा खून ना चूसे जिस तरह के पहले गंदम में और फिर पहले मक्की में हो चुका है। तो ये जो हमारी वैरायटी जो तिल की हम काश्त कर रहे हैं ना, ये क्या बता रही थी आपको जी, ये वाली, ये देखें, ये TS3, ये इसलिए काश्त कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी वैरायटी हैं, TS5 है, नयाब पर्ल हैं, और भी नयाब की वैरायटीज हैं, TS6 है। इसका ये है कि चले मैं आपको नॉलेज भी दे दूं, ये कम वक्त में तैयार होती है, 3 महीने में। बाकी कोई 4 महीने में, कोई 4.5 महीने में, लेकिन ये 3 महीने में तैयार हो जाती है। ट्रैक्टर की आवाज आ रही है, ट्रैक्टर से भी आ गया था, तो मैं काफी चलने के बाद नहीं आ रही। तो ये एज ए नॉलेज भी मैं बता रही हूँ कि ये वैरायटी काश्त करने की वजह ये है कि ये जरा जल्दी तैयार हो जाती है। जो हजरात जो कि इस वक्त सारे फार्मर तिल ज्यादा तो लोगों ने कर ही गए काश्त, जिनकी गंदम लेट हो गई खरीदारी के इंतजार में लेके बैठे रहे, उनके फिर इस तरह से तिल भी लेट हो चुके हैं। अक्सरियत तो अब अपनी कर चुकी है ना काश्त निकलना है, हम ही लेट हुए हैं, या शायद हमारी तरफ कुछ लोग और भी लेट हुए हैं। तो चले जी, यही जिंदगी है, किसी का नाम जिंदगी। ये देखे परिंदे, शाम का वक्त है, सूरज गरूब हो रहा है और परिंदे अपने घरों को लौट रहे हैं। कैसा खूबसूरत मंजर है। चले हम मंजर की बात करते हैं, खूबसूरती की बात करते हैं, टेंशन से निकल के बात करते हैं, क्योंकि टेंशन तो हर वक्त हर तरफ ही हमें मिलती है। मेरे रब ने चाहा तो इंशाल्लाह ये हमारी कपास की जब फसल तैयार होगी, चुनाई होगी, फिर इंशाल्लाह यहाँ पे बड़ी रौनकें लगेंगी गाइस वाइज। यहाँ पे व्लॉग भी बनेंगे और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं अपनी रौनकें शेयर करूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब बिल्कुल सूरज गरूब हो चुका है, बिल्कुल ठंडा माहौल है यहाँ का, और मैं अपनी कपास की फसल को ना, ये देखें, जो इब्तदाई मरहले में फ्रूटिंग होती है ना, वो बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है और दिल मेरा खुश हो चुका है, बाग बाग हो गया है। ऐसे ही होते हैं हम फार्मर, अच्छी अपनी फसल को देखें तो इतना खुश होते हैं, और दिल तब बुरा होता है फिर जब आगे लूटने वाले बैठे हमें लूटते हैं।
میری جو یوٹیوب فیملی ہے، شروع سے جو میرے چینل پہ ہیں، جو دیکھ رہے ہیں مجھے، ان کو یہ آئیڈیا ہو ہی چکا ہے کہ میرے جو ولاگز ہیں وہ میری اپنی زندگی پہ ہوتے ہیں، میرے اپنے جو کام ہیں روٹین کے روزمرہ کی، اس سے ہٹ کے میرا کوئی کنٹینٹ نہیں ہے. کیونکہ جو آپ ہو، جو آپ کرتے ہو، جو آپ کا کام ہے، جو آپ کی زندگی ہے، وہی ریالٹی آپ اپنے یوٹیوب فیملی کو دکھائیں تاکہ ایزی ٹو وے آپ وہ لے کے آگے چل سکیں. یہ ایک دو دن کا تو یوٹیوب ہے نہیں نا کہ ایک دو دن میں آپ کچھ کریٹ کر لیں، ایک دو دن میں آپ کوئی ایسی فلم چلا دیں جس کا تعلق آپ کی زندگی سے ہو ہی نہ. تو گائز پھر وہ والی فلم آپ کتنے دن چلائیں گے جو آپ کی زندگی میں نہ چل رہی ہو؟ ایک دن، دو دن، 4 دن ڈیلی نہیں چلا سکتے. تو اس لیے شروع سے ہی میں نے جب اپنا چینل سٹارٹ کیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ جو میری زندگی ہے، جو میری ریالٹی ہے، میں اسی پہ اپنے چینل پہ کام کروں گی، نہ کہ کچھ ایسا جو کہ حقیقت میں ہو ہی نہ. وہ تو پھر مشکل ہے نا، کتنے دیر آپ ایک فلم بنائیں گے، کہانی بنائیں گے، جھوٹ بولیں گے، کچھ کریں گے. تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اگر میں اپنے فارمنگ میں یہاں کام کر رہی ہوں تو میں وہی دکھا رہی ہوں. اگر میں اپنے سیلون میں بزی ہوتی ہوں تو وہ دکھا رہی ہوں. اگر میں کہیں شادی کا کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہی ہوں تو وہ دکھا رہی ہوں. اور پھر گھر کا تو پھر جو آپ کو پتہ ہی ہے چلتا ہی رہتا ہے. کبھی کچن میں ہو گیا تو کبھی شاپنگ پہ جایا جا رہا. تو یہ سب ہماری زندگی میں چل رہا ہوتا ہے. میرے چل رہا ہے، میں وہی دکھا رہی ہوں، اس لیے مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک دم سے میں تل کی کاشت اور یہ کپاس آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں گائز، پرندے جو اس وقت لوٹ رہے ہیں نا اپنے گھروں کو، مجھے ہمیشہ سے یہ بڑا اچھا لگتا ہے. شام کے بعد پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. تو گائز میں نے وہ تل اور کپاس کا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ ہم کرتے ہیں بات، چلے وہ پھر ٹاپک پھر آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں. میں یہ میرے ذہن میں خیال تھا کہ میں بتاؤں کہ میرے جو مطلب کنٹینٹ ہے وہ ایکچولی کہاں سے کیسے میں مطلب بناتی ہوں. جن کو تو پتہ ہے، شروع سے دیکھ رہے ہیں، ان کو تو کوئی بتانے کی مجھے ضرورت نہیں. ان کو پتہ ہی ہے کہ میں اپنی ریئل لائف پہ اپنے ولاگس بناتی ہوں. تو جو کوئی نیا آئے میرے سبسکرائبر اور میرا یہی ولاگ دیکھیں تو وہ یہاں سے سمجھ سکے کہ یہ بی بی کرتی کیا ہے، کیا کر رہی ہے. بی بی فارمنگ کرتی ہے، اپنا سیلون چلاتی ہے، اور اپنا گھر چلاتی ہے، اپنے بچوں کی کیئر کرتی ہے، اور ساتھ میں اب اپنا چینل بھی چلاتی ہے. چلیں گائز، ویسے تھک گئی ہوں چل چل کے میں. بے شک اب شام ہے، کچھ ٹھنڈا کیا، لیکن بہرحال کیونکہ گرمی بھی ہے. اب مئی کا مہینہ مڈ میں چلا گیا تو آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ملاقات تو روز ہی رہتی ہے. کل ملیں گے ایک نیا ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور پلیز پلیز واچ ٹائم دیجیے. آپ جب ویڈیو کو کلک کرتے ہیں اسے دیکھ بھی لیا کریں نا، تاکہ ہمارا بھی بھلا ہو جائے، ہمارا بھی کام آسان ہو جائے. اللہ حافظ. یہ اب نا آخر میں جب تل کا بیج ڈال دیتے ہیں نا تو پھر یہ سہاگا اس طرح سے انہوں نے آخری جو اس کو بی کو کرنا ہوتا ہے نا کور اس میں، تو یہ وہ سین چل رہا ہے کہ آخری سہاگا لگائیں گے آپ. پھر وہ تل کا جو بیج ہے نا وہ نیچے دب جائے گا. گرمی کی شام بھی جو ہے نا گائز، ہوتے 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 لمبی شام ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں سڑک پہ وہ ٹریفک دور چل رہی ہے، لائٹیں وغیرہ جل رہی ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک روشنی بھی ہے.
صحیح ہے ہاں لمبا صحیح ہڈو ہٹا فلاش میں پہلے نا ہے ویک ہاں پہلے بننا تھا باہر کھلا پاس روزو بھی گاڑیاں نکل تھا انہیں اتنے سواگے تے چڑھنا کوئی نہیں نے بلا چڑھو ہاں کھا میک سی اتنی بار کہنا اب شام کا جو ہے نا سایہ گائز تھوڑے تیل کا مسئلہ گہرا کوئی ہو ہے وہ ہر سال بدے